کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میں کس حالت میں ہوں، مالداری کی حالت میں یا محتاجی کی حالت میں۔ اگر محتاجی کی حالت میں ہوں تو میں صبر کروں گا، اور اگر مالداری کی حالت میں ہوں تو میں شکر ادا کروں گا۔ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ یہاں آرام دہ اور غیر آرام دہ چیزیں یعنی کمفرٹ زون اور ان کمفرٹ زون جو ہے اس کو یہاں پہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکے، تو یہ ان کی حالت جو ہے اس کو کہا جائے گا کہ یہ شکر کی حالت تھی۔ شکر کے ذریعے پیدا ہونے والے جو احوال ہیں میں ان کو صرف جو ہے وہ ان کی ڈیٹیل میں جائے بغیر صرف ان کی فہرست آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلا ہے وجہ، اور دوسرا ہے شک کی یاد، اور ایک ہے قلبہ۔ یہ تین جو ہیں اس کی شکر کی تین اقسام ہیں۔ اور اچھا شکر جو ہے اس کو اگر ہم قرآن پاک سے دیکھیں تو فرمایا گیا ربی ارنی انظر الیک، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی ربی ارنی انظر الیک، تو صاحب ضیاء القرآن اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں رقم دراز ہے کہ جب کلام کی لذت رگو پیر میں سرایت کر گئی تو دل میں متکلم کے شوق دید کا طوفان ہو رہا ہے۔ اچھا اسی کو دوسری جگہ پہ اگر اس کا ثبوت ہم دیکھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بے ہوش ہو گئے، اور یہ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کیونکہ ان کی ریکویسٹ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں جو ہے وہ آپ جلوہ دکھائیے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، آپ میں یہ سکت نہیں ہے کہ آپ ہماری زیارت کر سکیں، لیکن چونکہ آپ نے انسسٹ کیا تو آپ کے انسسٹ کرنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالی، اور لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اسے برداشت نہ کر سکے، وخر موسیٰ صاعقہ، اور پھر جو ہے جب بے ہوش ہو گئے تو اس حالت کو حالت شکر کہا گیا۔ اسی طرح ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، سورہ کہف جو ہے وہاں پر اس چیز کو مزید جو ہے وہ واضح کیا گیا کہ پھر ان کو جگایا گیا، اٹھایا گیا تاکہ معلوم کریں کہ وہ جتنی مدت غار میں رہے، دونوں جماعتوں نے اس کی مقدار اس کو خوب یاد ہے، اس کو بھی صوفیاء نے اس حالت کو حالت شکر پر محمول کیا ہے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں کہ شکر و صبر میں کس کا جو ہے وہ مقام و مرتبہ زیادہ ہے اور کس چیز کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ کم ہے۔ تو کنکلوڈ اس کو یہ کرنا چاہوں گا کہ صوفیاء کے نزدیک جو حالت صبر ہے اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، حالت شکر جو ہے اس کا مقام و مرتبہ کم ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، کہ اے اللہ ہمیں ہر چیز اس کے اصلی روپ میں دکھا، یعنی جیسے وہ حقیقت میں ہے۔ اور دوسری جگہ پہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا فَاتَّبِعُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ بھی حالت صبر پر دلالت کرتی ہے۔ تو لہٰذا اس کا کنکلوژن یہ ہوا کہ حالت صبر جو ہے اس کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ حالت شکر سے زیادہ ہے۔ اچھا اس کی مزید جو ہے وہ ایگزامپل صرف خلاصتاً آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جبریل علیہ السلام کا فرعون کے منہ میں کیچڑ ٹھوسنا، ٹھیک ہے کہ جو فرعون ہے اس کے منہ میں کیچڑ ٹھوسا گیا تاکہ وہ ابھی جو ہے اس حالت میں وہ حالت حق کی طرف نہ آ سکے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ جو حالت تھی یہ حالت شکر ہے صوفیاء کے نزدیک۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن ابی کے جنازے سے منع فرمانا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اس چیز سے منع فرمایا ہے اور آپ اس کے جنازے کی طرف جا رہے ہیں، یہ اس وقت آپ حالت شکر میں تھے، بعد میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز سے معذرت فرمایا۔ غزوہ بدر میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا جو انداز تھا وہ یہ کہ اگر یہ مختصر جماعت ہلاک ہوگی جو اس وقت میرے ساتھ ہے تو پھر آج کے بعد آپ کی کوئی عبادت جو ہے وہ نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی آپ کی پرستش کرے گا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غلبہ حال تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جو دعا مانگنے کا انداز تھا، ان کی الا فتنۃ تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، یہ بھی حالت شکر پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹ کہ حالت شکر کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائے ندامت، جب آپ حالت سہو میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعائے ندامت جو ہے وہ کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت بایزید بستامی جب سہو میں آتے، حالت شکر کے بعد جب سہو میں آتے اور سنتے کہ میں حالت شکر میں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یعنی اگر میں نے سبحانی کہا ہے تو میں مجوسی ہو گیا، میں زنات توڑتا ہوں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ یہ دونوں ایسی اصطلاحات ہیں، یہ دونوں کی دونوں جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور اس میں سے ایک حالت سہو جو ہے وہ حالت شکر سے بہتر ہے۔ میں اسی پر اپنی بات کا